یہ ویڈیو اس بارے میں ہے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے جو نام ہے وہ مسجد نبوی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے نام ہیں، ریاض الجنہ کے جو اوپر کا حصہ ہے، وہیں پر اس ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے نام لکھے ہوئے ہیں، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے نام ہیں، امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین سید سجاد، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام تقی، امام نقی، امام رضا علیہم السلام، یہ سب کے نام مبارک جو ہیں اسماء گرامی وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام جو ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں اگر کسی کے گھر میں لکھے ہوں یا کسی جگہ پہ ہم دیکھ لیں تو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کچھ شیعوں کے نام ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ یہ لوگ جانتے ہیں بھائی اسلام تو یہاں سے آیا نا، ان لوگوں کو معلوم ہے۔ اب یہاں پہ ان ناموں کا ہونا یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اسی بات کی علامت ہے ان کی اہمیت کی، کتنی اہمیت ہے اسلام میں ان ذوات قدسیہ کی۔ کرنے لگا تھا بیچارہ اپنے مسلک کو سچا ثابت، اور دلیل کیا دینے لگا تھا کہ دیکھو جی مسجد نبوی میں ائمہ اہل البیت کے نام جو مسجد نبوی میں جو لکھے ہوئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے ائمہ اہل البیت جو ہے نا وہ حق پر تھے اور اس لیے ہم تو حق پر ہیں۔ اس کی وجہ دوگلا پن دیکھ لو اس کا کہ جہاں خلفائے راشدین کے نام لکھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، اس نے ان ناموں پر قائمرہ نہیں کیا۔ دلیل یہ دے رہا ہے کہ مسجد میں ائمہ اہل البیت کا نام لکھنا اس بات کی دلیل ہے، یہ ثابت تو یہی کر رہا ہے نا کہ شیعہ سچے ہیں۔ ارے بدبخت انسان، یہ تمہارے پاس دلیل ہے ائمہ اہل البیت، یہ کس کو نہیں پتا کہ وہ حق پر تھے؟ ائمہ اہل البیت تو حق پر تھے، سچے تھے، ہمارے امام ہیں وہ 12، لیکن تیری منافقت کی گھڑی تو تب شروع ہوئی جب تو نے کیمرے کو ایسے گھمایا۔ کاش جیسے تو نے ائمہ اہل بیت کو زوم کیا تو خلفائے راشدین کو بھی زوم کرتا۔ تو یہ تو کہتا ہے کہ مسجد نبوی میں ائمہ اہل بیت کے نام لکھنا اس بات کی دلیل کہ وہ حق پر تھے۔ ارے وہ حق پر تھے، اللہ کی عزت کی قسم ہمارا یقین ہے وہ حق پر تھے۔ کون کہتا ہے وہ حق پر نہیں تھے؟ لیکن اس سے ثابت یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ شیعہ تم حق پر ہو، وہ تو اہل بیت تھے۔ اگر تم حق پر ہوتے نا تو وہ محبت و مودت جو خلفائے راشدین اور ائمہ اہل بیت کی تھی نا، جو اہل بیت طہار کی تھی، وہ تم زوم کر کے اہل خلفائے راشدین کے نام بھی دکھاتے۔ پھر کہتا ہے جی پاکستان میں جو یہ نام لکھے ہو نا کسی کا تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا۔ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں یہ 12 امام اصل میں ہم سنیوں کے، ہم اہل سنت کے، یہ 12 امام آپ کے کون کیا لگتے ہیں؟ یہ آپ کے کچھ نہیں لگتے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم نہیں یہ کہتے کہ ائمہ اہل بیت جن کے گھر پہ لکھا ہو نام وہ کہتے ہیں ہم شیعہ ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ اصل سنی یہ ہے۔ ائمہ اہل بیت کو اپنی طرف منسوب مت کرو، میں بتاتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت کے کتنے بڑے دشمن تم لوگ ہو۔ امام جعفر صادق نے پتہ کیا کہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے پاس سے حدیثیں اور باتیں گھڑ لی ہیں اور منسوب کر دی ہیں اہل بیت کی طرف، یہاں حضرت علی پاک کے کھاتے میں ڈال دی ہیں کہ یہ بات اہل بیت کے فلاں امام نے کی ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ لیکن امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ باتیں اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو نا تو ان سے منکر ہو جاؤ، یہ مت سمجھو کہ اہل بیت کی طرف سے بات ہے یہاں حضرت علی پاک کا قول ہے، نہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، بہتان ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اہل بیت کی ہم مانتے ہیں، آپ لوگ نہیں مانتے۔ دیکھو حضرت امام حسن کی اولاد حضرت امام حسن مسنا، ان کا جو موقف کیا تھا وزیر ہم پر، وہ کہتے تھے وہ خلافت کا معاملہ نہیں تھا، وہ ایک تنازع کا حال تھا۔ حضرت حسن مسنا کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر خلافت دینا منسوب ہوتی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت دینی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ خلافت فرما کر جاتے اور یہ کہہ کر جاتے کہ علی کو خلافت میں نے دے دی ہے اور تم علی کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، یہ کہہ کے جاتے حضرت مسنا۔ اور ان کی کس نے مانی اہل بیت کی؟ ہم سنیوں نے مانی ہے، آپ نے تو نہیں مانی۔ آپ تو کہتے ہو وزیر ہم جو ہے نا، آپ تو حضرت علی کو بلا فصل بنا کے خلفائے راشدین کی بدترین گستاخیاں کرتے ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں وہ جو مسجد نبوی میں تم نے نام دیکھے نا ائمہ اہل بیت کے اور صحابہ کرام کے، یہ اہل بیت کی صحابہ سے محبت و عقیدت ہے، یہ وہ محبت و محبت ہے جس کو تم لوگ بیان نہیں کرتے۔ آج میں بتاتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 3 دوستوں کے ناموں سے اپنی اولادوں کے نام رکھا۔ کیا ابو بکر بن علی علی کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا عثمان بن علی علی کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا عمر بن علی علی کا بیٹا نہیں تھا؟ یہ جو تم نے دکھایا نا وہ ثبوت ہے کہ ان کی آپس میں اتنی محبت تھی، اور تم ایک کو تو مانتے ہو اور دوسروں کی تم بدترین گستاخیاں کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ وہ اپنے یاروں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھ دیے
اور یہ حضرت علی تک کی صرف محبت نہیں رہی، یہ آگے ٹرانسفر ہوئی ہے محبت خلفائے راشدین کی۔ حضرت علی پاک کی اولاد میں حضرت حسن کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو بکر نہیں تھا؟ کیا انہوں نے کیوں رکھا؟ اگر آپ اتنی گستاخیاں کرتے ہو، آپ کہتے ہو ان کا ایمان ہی ثابت کرو، یار اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو حضرت علی پاک نے ان کا نام، اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھا؟ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے ابو بکر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام حسن کیا ابو بکر کیوں رکھا؟ حضرت امام حسین بن علی ان کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، کیا ان کا نام ابو بکر نہیں تھا؟ اور امام زین العابدین کی کنیت کیا تھی؟ کیا امام زین العابدین کی کنیت ابو بکر نہیں تھی؟ تو جو امام موسیٰ کاظم ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ کیوں رکھا امام موسیٰ کاظم نے؟ اگر یہ ابو بکر حق پہ نہیں تھے تو امام موسیٰ کاظم نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ اور امام موسیٰ کاظم نے صرف بیٹے کا نام ابو بکر نہیں رکھا، اپنی بیٹی کا نام حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام پر اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ دیا تھا امام موسیٰ کاظم نے۔ حضرت امام علی بن حسین کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ عائشہ نہیں تھا؟ حضرت امام علی بن محمد الحادی نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ نہیں رکھا تھا؟ کیا بنو ہاشم کے کئی بزرگوں نے اپنے بچوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پر ابو بکر نہیں رکھا تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لہتے جگر کی شادی وہ حضرت عمر فاروق سے نہیں ہوئی تھی؟ یہ آپ کی کتاب ہے، باحوالہ شیعہ کتاب الکافی جیم 5 صفحہ 346، یہ آپ کے شیعہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی پاک کی لہتے جگر کی جو شادی حضرت عمر فاروق سے شادی ہوئی تھی۔ لکھتا ہے حضرت علی کی اپنے لہتے جگر سیدہ ام کلثوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے بیاہ دی تھی، اور یہ جو سیدہ ام کلثوم ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پہ رکھا تھا، جو آپ باقی رسول اللہ کی 3 شہزادیوں کے منکر ہوتے ہو۔ اور جو حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھے نا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ معرفت الصحابہ جی میں 309 پہ لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت حسن بن علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، اور حضرت علی بن حسین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، اور امام موسیٰ بن جعفر صادق نے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ یہ سیر الاعلام النبلہ میں آیا ہے جی 3 صفحہ 279۔ امام جعفر صادق بن محمد کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، کیونکہ ان کی ماں ام فروہ قاسم بن محمد بن ابو بکر کی دختر تھی۔ کون کہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں ابو بکر نے مجھے 2 بار جنے ہیں۔ یہ بھی سیر الاعلام النبلہ جیم 6 صفحہ 255 میں آیا۔ یار ان لوگوں کی آپس میں اتنی محبت تھی، اتنی قربت تھی، اتنی مودت تھی، آپس میں اتنی محبت و عقیدت تھی خلفائے راشدین کے ائمہ اہل بیت کی، اور آپ لوگ ایک کو تو مانتے ہو لیکن خلفائے راشدین کو کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول بھول گئے آپ کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں علی افضل ابو بکر عمر سے، میں علی اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ اصل ائمہ اہل بیت کو ماننا ہے نا تو ہم الحمدللہ اہل سنت والوں نے ماننا ہے، آپ نے نہیں ماننا۔ آپ تو ان کے دشمن ہو، آپ تو ان کے نقش پہ قدم پر بھی نہیں چل رہے، آپ تو ان کی طرف جھوٹی روایات منسوب کرتے ہو اور خلفائے راشدین کی بدترین گستاخیاں کرتے ہو، اور جن خلفائے راشدین کے نام پر انہوں نے اپنی اولادوں کے نام رکھے، حضرت علی نے رکھے، حضرت علی کی اولاد نے رکھے، حضرت علی کی اولاد نے رکھے، اور ائمہ اہل بیت نے خلفائے راشدین کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے، اور دشمنوں کے ناموں پر بچوں کے نام کو نہیں رکھتا، بدبختو۔